اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر تشہد کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قرآن مجید میں احکامات دیے ہیں، اتنا جو ہے تاکید کے ساتھ کوئی حکم نہیں دیا۔ جب انا سے کوئی جملہ شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جملہ تاکیدہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس طرح کوئی حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھتے اللہ اور اللہ کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے فرشتے جو ہے یہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ صرف اسی مقام پر فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ابی بن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنی دعا میں ایک حصہ میں جو ہے آپ پہ درود پڑھ لیا کروں اور باقی 3 حصے جو ہے میں اپنی دعا کر لیا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور بھی اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آدھی دعا پڑھ لیا کروں اور جو ہے آدھی جو ہے میں درود پڑھ لیا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اگر میں 3 حصے پھر میں درود کر لوں اور 1 حصہ دعا کر لوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کر لو تو اور بھی اچھا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں پھر سارا کا سارا دعا جو ہے وہ درود پڑھ لیا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ درود پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو ساری کی ساری جو ہے خواہشات اور جو دعائیں ہیں وہ قبول فرما لیں گے۔ اس سے ہمیں درود کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ میرا مقصد یہاں درود کی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو بہت ساری کتابیں اور بہت سارے علماء بیان کرنے والے ہیں۔ میرا جو ہے اصل مقصد یہاں پہ ترجمہ سکھانا ہے کہ ہم درود جو پڑھتے ہیں اس کے معنی کسی طرح بنتے ہیں۔ بس یہ ہم صلاۃ کی نسبت جب بندے کی طرف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ جب صلاۃ کی نسبت نبی کی طرف ہوتا ہے تو رحمت کی دعا کرنا، اور جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو رحمت نازل کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم پھر پڑھتے ہیں اللہم، اے اللہ، صلی، رحمت نازل فرما۔ یہاں صلی کا معنی اللہ کی طرف نسبت ہے، اس لیے رحمت نازل فرما۔ علی اردو میں استعمال ہوتا ہے پر، اوپر کے معنی میں علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور علی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں علی، میں نے یہ بات کی پر آل محمد، آل محمد بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے آل محمد پر۔ کما عربی میں حرف تشبیہ کے طور پہ آتا ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ، جس طرح کے کی معنی کما، جیسا کہ صلیتا، تو نے رحمت نازل فرمائی، صلیتا، صلی، اس نے نماز پڑھی، اس نے رحمت نازل فرمائی۔ صلیتا، تو ایک مذکر نے نماز پڑھی۔ صلیتا، تاکہ نیچے زیر آ جائے، تو ایک مؤنث نے نماز پڑھی۔ صلیتو پیش آ جائے تو میں نے نماز پڑھی۔ صلت، اس سے ایک مؤنث نے نماز پڑھی۔ تو یہ سارا صلیتا، تو نے رحمت نازل فرمائی، علی پر ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی واو اور علی پر آل ابراہیم، آل ابراہیم پر، انکا بے شک آپ، حمید، حمید فاعل کے وزن پہ آیا ہے۔ ہم تعریف ہوتا ہے، حامد تعریف کرنے والا، محمود وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، حمید وہ ہوتا ہے جو آپ سے آپ تعریف والا ہو۔ اللہ کی ذات کی تعریف ذاتی ہے، ہم جو ہے اور ازل سے ابد تک ہے۔ بے شک آپ تعریف والے ہیں، مجید، یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جد امجد، آبا و اجداد، مجید اسی سے ہے، شان والے، بزرگی والے ہیں۔ پھر دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں اللہم، اے اللہ، جب دل سے دعا نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، صلی، رحمت نازل فرما، علی محمد،
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मदिन, और आले मोहम्मद पर, कमा सल्लैता, जिस तरह तूने रहमत नाज़िल फरमाई, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। ये हम चूँकि हमने नाम रखा होता है इब्राहीम, तो हम आमतौर पे इब्राहीम लफ्ज़ कह देते हैं। अरबी में रा जो है वो मुंह भरकर पढ़ते हैं ज़रा, जब उसके ऊपर ज़बर इब्राहीम लफ्ज़ होता है, इब्राहीम नहीं होता। इब्राहीम, इब्राहीम पर, व अला, और पर आली, आली इब्राहीम, इब्राहीम पर, इन्नका, बेशक आप, हमीदुन, तारीफ वाले हैं, मजीदुन, शान वाले हैं। अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ सोच समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमने गौर से पढ़ना है ताकि आइंदा से ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, ये तो हमें पता चल गया कि आप पर सलाम कैसे भेजना है, जो है वो तशहुद में हमें पता चल गया कि जो है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, और आप जो है दरूद किस तरह भेजना है और इसकी मकाम कौन सा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तशहुद के बाद दरूद जो है रख लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जो है आप मेंबर पे चढ़ने लगे तो आपने पहला पाँव रखा तो आपने आमीन कहा। आपने जब दूसरा पाँव रखा तो फिर आप दूसरे सीढ़ी पर चढ़े तो आपने फिर आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो आपने फिर आमीन कहा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। उसके बाद साहबा ने आपसे पूछा कि या रसूलुल्लाह, या खिलाफ मामूल आपने आमीन आमीन कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं खुतबा देने के लिए आया तो जिब्राईल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जो आदमी जिसके पास आपका नाम नामी आए और वो आप पर दरूद न भेजे तो जो है वो जो है बखील आदमी है, जन्नत में नहीं जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उस पर आमीन कहा। फिर उसने कहा कि जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका तो वो भी जो है, मैंने उसके फिर बदबख्ती की अलामत के तौर पे उन्होंने जब कहा तो मैंने उस पर आमीन कहा। तीसरा उन्होंने कहा कि जो अपने माँ बाप को बूढ़ा पाए और फिर जन्नत ना कमा सके उसकी उनकी कदर मंजिलत करके, तो इस पर मैंने आमीन कहा। ये देखें कितना बड़ा जो है अजर व सवाब से महरूम होना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और हम जो है दुरूद शरीफ उस पर ना पढ़ें तो वईद आई है। दुरूद शरीफ जो है और भी हैं लेकिन हम ये दुरूद इब्राहीमी नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसीलिए हम वही जो है वो दुरूद पढ़ेंगे। फिर हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मदिन, रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद, और आलि मोहम्मद पर, कमा सल्लैता, जैसे तूने रहमत नाज़िल फरमाई, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम, और आले इब्राहीम पर, इन्नका, बेशक आप, हमीदुन, तारीफ वाले हैं, मजीदुन, शान वाले हैं। अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ सोच समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अजर व सवाब से भी नवाजे और नमाज भी खूब सोच समझ कर पढ़ने की तौफीक अता करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।